ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی کی ذات کو بقا ہے اور ساری کائنات فانی ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں احمد مصطفیٰ محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی محنت اور قد و کاوش، جد و جہد سے ایک سنجیدہ اور سلجھا ہوا مذہب اسلام کی نعمت ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. پورے ایک سال کے بعد آپ کا یہ سالانہ اجلاس یہاں منعقد ہوا اور میں تقریباً 9-10 سال سے برابر آپ کے اس شیعات گنج میں آ رہا ہوں. آج ہماری ہمارے اسٹیج پر جو شخصیتیں جلوہ افروز ہیں وہ
جن کو آپ نے کل سماعت فرمایا تھا اور آج سماعت فرمایا، بالخصوص آج کے اس جلسے کے صدر اجلاس ہمارے استاذ محترم جامعہ سلفیہ کے ایک نامور عالم دین حضرت مولانا ابراہیم صاحب، جنہوں نے سعودیہ سے دکتورا کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ان کی علمی باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ مولانا عبدالرب صاحب گونڈوی سے بھی اصلاح معاشرہ کے موضوع پر آپ نے علمی باتیں سماعت فرمائی، اور کل جن لوگوں نے آپ کے سامنے باتیں کی، میں ان سب کے لیے اور اپنے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سننے والوں کو بھی، کہنے والوں کو بھی، سبھی کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے پاس جب اس پروگرام کی اطلاع پہنچی اور اشتہار کے ساتھ ساتھ جب ایک لفافہ میرے پاس پہنچا، تو اس لفافے میں میں نے اپنے موضوع کو دیکھا۔ عنوان مجھے دیا گیا توحید اور اس کے تقاضے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جو موضوع ہمارے استاذ محترم نے اٹھایا تھا دہشت گردی کے تعلق سے، میں سوچ رہا تھا کہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن موضوع جب مجھے ملا تو پھر میں نے اپنا ارادہ چینج کیا، اور آج بھی لوگوں سے جب صلاح و مشورہ ہوا تو یہی بات طے ہوئی کہ آپ توحید ہی کے موضوع پر گفتگو کریں۔ سب کو اپنے اپنے الگ موضوع دے دیے گئے۔ توحید یہ سننے کے اعتبار سے بڑا روکھا مضمون ہے، کیونکہ اس میں چٹپٹی باتیں کچھ کم ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑا جامع اور علمی موضوع یہی ہوتا ہے، کیونکہ تمام پیغمبروں نے اسی توحید ہی کی دعوت دی ہے۔ توحید یہ مصدر ہے عربی زبان کے اندر وحد یوحدو کا، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک جاننا۔ شرعی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک جانا جائے۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ ساری کائنات کی پرورش کرنے والا اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اس کے جو 99 نام ہیں اس میں بھی کسی بندے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے اوصاف میں بھی کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا ہے، سننے کے لیے کان چاہیے، اس کے کان ہیں، لیکن اس کے کان ہمارے جیسے ہیں یہ ہم نہیں مانتے۔ کان ہیں لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ 2 کان ہیں کہ ایک کان ہے، اس کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی کتنی آنکھیں ہیں اور کیسی ہیں اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم۔ قرآن میں آیا ہے اس کا ہاتھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا ہاتھ ہے۔ اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، اس کا دایاں اور بایاں یہ دونوں ہاتھ ہیں یا ایک ہاتھ ہے، یہ تمام کیفیتیں ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی وہ اپنے اوصاف میں الگ ہے، ہم کسی بندے کو اس کے اسماء اور اس کے صفات کے اندر شریک نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کی عبادت کو، جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے نماز روزہ، اگر اس نے اسی سجدے کو کسی غیر اللہ کے اندر یا کسی مخلوق کے اندر مانا تو یہی شرک کہلاتا ہے، جو توحید کی ضد ہے۔ ساری کائنات کا پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اب کوئی یہ کہے نہیں ہم بھی کائنات کو پال رہے ہیں، ہم اس دیش کے پردھان منتری ہیں، ہم بھی رعایا کو پال رہے ہیں اور یہ رعایا میرے بلبوتے پر زندہ ہے، تو یہی شرک ہے۔
کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت میں اور اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اور یہی شرک۔ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیرت پر جلسے تو سبھی کر لیتے ہیں، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدیں بنتی ہیں الحمدللہ، اس مسجدوں کا نام بھی مسجد محمدی رکھا جاتا ہے، اور لوگ ایک اعلان بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میرا نام محمد جرجیس ہے، لفظ محمد ہی سے شروع ہو رہا، اگر نبی کو نہیں مانتے تو ہمیں یہ نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری مسجدوں کا نام مسجد محمدی رکھا جاتا ہے، جبکہ لوگ اس سے ہٹ کر اب اور بھی نام رکھنے لگے، کوئی مسجد غوث، کوئی مسجد فلاں، کوئی مسجد فلاں۔ ہماری مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ہم رسول کو نہیں مانتے تو پھر یہ محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بات آپ کان کے پردے کھول کر سن لیجئے کہ یہ الزامات ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ اگر یہ سوال میں آپ سے کروں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو بولتے ہیں کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے تو یہ جھوٹے ہیں یا سچے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے کہ یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے، توحید پر میں آ رہا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو اعلان کیا جاتا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچ بولتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ وہابی نبی کو نہیں مانتے، یہ بالکل سچ کہتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ نبی کو مانتے ہیں اس طریقے سے ہم نبی کو نہیں مانتے۔ آج عیسائی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو بتائیے کہ وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ بھئی آپ سارے نبیوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,00,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے، بے شمار پیغمبر بھیجے، عیسیٰ بھی ہمارے نبی تھے، موسیٰ بھی ہمارے رسول تھے، نبی تھے، ہم کیوں کسی کا انکار کریں؟ تو آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ جواب ہوگا مانتے ہیں، لیکن عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عیسیٰ کو جس طریقے سے مانتے ہیں اس طریقے سے ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ یہودی بھائی کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ عزیر کو اور موسیٰ کو مانتے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں مانتے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں سے پوچھو کہ آپ چاروں خلیفاؤں کو مانتے ہو یا نہیں، ابو بکر کو، حضرت عمر کو، عثمان کو، حضرت علی کو، تو آپ جواب یہ دیں گے ہاں مانتے ہیں۔ بھائی حضرت علی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ مانتے، لیکن شیعہ حضرات تو کہتے ہیں کہ آپ علی کو نہیں مانتے، آپ ان کو کیا کہو؟ یار کہاں انتظام کیا آپ لوگوں نے، مچھر بھی اندر گھس رہا پیجامے کے، کیا بتاؤں، عجیب مسئلہ ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی آپ کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ آپ علی کو نہیں مانتے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ بغیر باپ کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو اپنے کلمے سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ہم مانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے تھے، سن آف گاڈ، اور عیسیٰ مریم خدا تینوں ایک اور ایک ہی تین تھے۔
تو ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں اس طریقے سے ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے. وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو نہیں مانتے, وہ بھی صحیح ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں, یہ بھی صحیح ہے. اس لیے کہ جس طریقے سے عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور جس طریقے سے وہ مانتے ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے نہیں ہیں. وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, لیکن ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عزیر کو اللہ کا بیٹا ہم نہیں مانتے ہیں, ان کو اللہ کے رسول مانتے ہیں. تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح اور ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح. ہم حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی. ہم مانتے ہیں, لیکن ہم اس طریقے سے حضرت علی کو نہیں مانتے کہ حضرت جبرائیل وہی لے کر آ رہے تھے اور وہ بھول گئے, یا یہ کہیے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور اللہ کے رسول ملے اور وہ حضرت علی کے پاس لا رہے تھے اور اللہ کے رسول نے زبردستی ان سے وہ وہی چھین لی اور علی کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹی دے دی. ہم اس طریقے سے اللہ کے رسول حضرت علی کو نہیں مانتے. ہم اس طریقے سے بھی نہیں مانتے کہ حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے, تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی خلافت کا حق چھین کر حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا. اور جو لوگ ابوبکر, عمر, عثمان جنہوں نے علی کا حق مارا, یہ سارے کے سارے مرتد ہو چکے ہیں اور کافر ہیں, ان سے بھی بدتر ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس طریقے سے حضرت علی کو نہیں مانتے. تو جس طریقے سے وہ مانتے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں مانتے. تو جس طریقے سے وہ مانتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں, اور جس طریقے سے ہم مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو مانتے نہیں ہیں. تو وہ بھی سچے ہیں, ہم بھی سچے ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, یہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں. تو جس طریقے سے عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ سچے ہیں, اسی طریقے سے یہ بھی سچے ہیں, کیونکہ ہم اس طریقے سے اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں اللہ بھی نور, نبی بھی نور. یہ کہتے ہیں اللہ بھی علم غیب کا مالک اور محمد رسول اللہ بھی علم غیب کے مالک. یہ کہتے ہیں کہ وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ جس طریقے سے رسول کو مانتے ہیں ہم اس طریقے سے رسول کو نہیں مانتے. اور ایک بے غیرت نے تو یہاں تک لکھ ڈالا کہ اللہ اور محمد میں صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ کا نام ہے اللہ احد, وہ احد ہے, اور محمد کون ہے؟ احمد ہیں. محمد کون ہے؟ احمد ہیں. احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے. اگر بیچ سے میم کو ہٹا دو تو اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں تک اس نے لکھ ڈالا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے آپ رسول کو مانتے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں مانتے, اور جس طریقے سے رسول کو ہم مانتے ہیں آپ ہمارے ماننے کو مانتے نہیں. تو رسول کو مان لینا یہ کمال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے سیرت پر جلسے کر لیے تو کون سا کمال ہے؟ یہ تو عرب کے کافر بھی مانا کرتے تھے. آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے. آپ نے اگر خوبصورتی کی تعریف کر دی تو یہ کون سا کمال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے خوبصورت تھے جب پیدا ہی ہوئے تو کیسر و کسرا جو ایک ملک کے بادشاہ تھے, ان کے خانوادوں میں, ان کے محلوں میں جلنے والے چراغ بجھ جاتے ہیں. نجومیوں نے, کاہنوں نے بتایا آئے کیسر, آئے کسرا, تیرے گھروں میں جلنے والے یہ چراغ اس لیے بجھ گئے کہ آج کوئی آخری نبی بن کر اس دنیا میں آیا ہے, وہ جو روشنی لے کر آیا ہے اس روشنی کے ہوتے ہوئے تیری روشنی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنے خوبصورت تھے, جو آپ کہتے ہیں وہ عرب کے کافر بھی تو مانا کرتے تھے.
اور حسان ابن ثابت نے تو یہاں تک کہہ ڈالا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے حسین ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ اتنے جمیل ہیں کہ میری کسی دنیا کی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ نے کہا وہ عرب کے کافر بھی تو مانا کرتے تھے، اٹھاؤ زاد المعاد ابن قیم کی، اتنے خوبصورت تھے کہ کیا ایک عورت اللہ کے نبی ایک یہودی سے قرض لے رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں کوئی ضمانت پیش کرو، اگر آپ نے قرض نہیں دیا تو میں آپ کو، کون ہے جو آپ کا یہ قرض ادا کرے گا؟ آپ نے کہا میرے پاس کوئی ضمانت ہی نہیں ہے۔ یہودیوں ہی میں سے ایک عورت اٹھتی ہے، ابن قیم زاد المعاد میں نقل کرتے ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے اے لوگوں میں اس کی ضمانت دیتی ہوں، اگر یہ آدمی آپ کا قرض ادا نہ کرے تو میں آپ کا قرض ادا کر دوں گی۔ یہودیوں نے کہا تم تو میری قوم کی اور اس کی ضمانت کیوں لے رہی ہو؟ فرمایا اس یہودی عورت نے اللہ کی قسم اس آدمی کا چہرہ مجھے جھوٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا چہرہ جو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تعریف کیے تو کون سا کمال ہے؟ محمد رسول اللہ کی خوبصورتی کی تعریف تو عرب کے کافر بھی کرتے تھے۔ آپ نے کہا محمد رسول اللہ بڑے سچے تھے، اگر آپ نے اپنی تقریروں میں نبی کو سچا کہہ دیا تو کون سا کمال ہے؟ عرب کے لوگوں میں جب میٹنگ ہوئی اور اللہ کے نبی نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا اور پوچھا اے لوگوں تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو سارے کے سارے عرب کے کافر چیخ اٹھے قالوا ما جربنا الا صدقا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے بارے میں ہمارا خیال، ہمارا تجربہ یہ کہ آپ سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مجھے بتائیے اگر آپ نے سچا کہہ دیا تو کون سا کمال کر دیا؟ اللہ کے رسول کو تو سچا عرب کے کافر بھی مانا کرتے تھے، آپ اتنے سچے تھے کہ ابو جہل ابو لہب کہنے پر مجبور ہو گیا اے محمد میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں، آپ کے اوپر جو وحی اترتی ہے میں اس وحی کو جھوٹا کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اتنے کامل و مکمل تھے کہ عرب کے اندر دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا الزام لگایا جائے، کوئی کہتا ہے اس کو پاگل کہو، کہنے لگے اللہ کی قسم محمد کے اندر پاگل پن کی بھی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ کسی نے کہا دار الندوہ میں کہ نہیں محمد رسول اللہ کو مجنون کہو، کسی نے دیوانہ بتایا، کسی نے کاہن بتایا، کسی نے شاعر بتایا اور کسی نے جادوگر بتایا، لیکن ساری کی ساری چیزیں ریجیکٹ ہوتی رہیں۔ اللہ کی قسم تم جو بتا رہے ہو، مجھے قسم ہے لا تو منا تو عزا کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی۔ یہ عرب کے کافر بھی کہتے تھے اگر آج آپ کہتے ہو تو یہ کون سا کمال ہو گیا؟ میرے بھائیو امانت دار اگر کہتے ہو کہ بڑے امین تھے تو یہ تو وہ بھی مانا کرتے تھے، اور مانا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی امانتیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا کرتے تھے، اور جب لوٹتے تھے تو اللہ کے نبی سے وہ اپنی امانتیں ویسی ہو بہو لے لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے تو کوئی کمال نہیں، یہ تو وہ بھی مانا کرتے تھے، سچا وہ بھی مانا کرتے تھے، خوبصورت وہ بھی مانا کرتے تھے، لیکن ان کو اگر انکار تھا کسی بات کا تو اس بات کا انکار تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اے محمد تم یہ نہ کہو کہ جو مانگو اللہ سے مانگو، سجدہ کرو تو رب کے سامنے کرو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو ایک اللہ سے۔ وہ محمد کو رسول بھی ماننے کے لیے تیار تھے، وہ محمد کو خوبصورت بھی مانتے تھے، وہ محمد کو بہادر بھی مانتے تھے، وہ محمد رسول اللہ کو امین بھی مانتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو جج بھی مانتے تھے، ایسا جج مانتے تھے کہ جب حجر اسود کے رکھنے کا جھگڑا آیا، اللہ کے رسول ابھی رسول نہیں بنے، کہنے لگے کہ وہ میں رکھوں گا، وہ کہتا میں رکھوں گا، جھگڑا اتنا بڑا کہ اللہ کے رسول فیصلہ کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں صبح کا سورج نکلنے سے پہلے جو سب سے پہلے یہاں آئے گا حجر اسود
अस्वद को वही अपनी जगह पर रखेगा। फैसला हो जाता है। सबसे पहले अल्लाह के नबी पहुंच जाते हैं। लोगों ने कहा आज जा अल अमीन, कद जा अल अमीन, अमीन आ चुका है, अमीन आ चुका है, सच्चा आ चुका है, आप जो फैसला करेंगे हमको मंजूर है। अल्लाह के नबी ने एक चादर रखी, चादर के ऊपर पत्थर हजरे अस्वद को रखा और सारे हर कबीले के सरदारों से कहा इधर आओ, इधर आओ, एक एक कोना इसका पकड़ो, एक एक कोना सबको पकड़ाया। फिर हजरे अस्वद को उठाकर अपने हाथों से नस्ब कर दिया। वो जज भी मानते थे, हाकिम भी मानते थे, खूबसूरत भी मानते थे, अमीन भी मानते थे, सब कुछ मानते थे। मैं ये कहूं कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मानते थे, वो नहीं मानते थे तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं मानते थे। आज बताओ हमारे जलसों में नबी की कमली की तारीफ होती है, नबी की पगड़ी की तारीफ होती है, नबी की दाढ़ी की तारीफ होती है, नबी की खूबसूरती के तस्करे तो होते हैं और नहीं होते तो रब की तौहीद के तस्करे नहीं होते हैं, नहीं होते तो एक अल्लाह के सामने सर झुकाने के तस्करे नहीं होते हैं, नहीं होते तो आज एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने के तस्करे नहीं होते हैं। और इसीलिए मेरे भाइयों सुन लो, ये मसला बड़ा अहम है, तौहीद का इतना जबरदस्त मसला है मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को देकर भेजा है। और ये ऐसा मसला है कि कुरान का कोई भी पारा उठा लो, कुरान का कोई भी पारा उठा लो, अरे पारा तो छोड़ दो, कुरान की कोई सूरत उठा लो, अरे कोई सूरत तो छोड़ दो, कुरान का कोई रुकू ही उठा लो, आपको उसमें रब की तौहीद नजर आएगी। कुरान की शुरुआत होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बे से शुरू होता है तो अल्लाह की तौहीद से शुरू होता है। और अगर आखिरी सूरत पे आ जाइए तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं अपने रब की पनाह तलब करता हूं। मेरे भाइयों वो भी तौहीद ही पर खत्म होता है। कुरान की इब्तिदा भी तौहीद पर, कुरान की इंतहा भी तौहीद पर। आज हम हैं मौलवी साहब नमाज कैसे पढ़ो, नमाज का मसला तो पूछते हैं, रोजे का मसला तो पूछते हैं, हज का मसला तो पूछते हैं, ज़कात का मसला तो पूछते हैं। अगर कोई मौलवी से नहीं पूछता तो तौहीद का मसला नहीं पूछता कि मौलवी साहब मांगे तो किससे मांगे, ये तो बेचारा पहले ही से नजर जमाए बैठा है। अगर ये तालीम दे देंगे तो पेट की तोंदे पिचक जाएंगी, पहले ही से नजर जमाए बैठा हुआ है। आपको इसी तौहीद की तरफ अब मैं लाना चाहता हूं कि जो लोग नहीं मानते थे नबी को, तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वो रसूलुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं, वो अल्लाह की तौहीद को मानने के लिए तैयार नहीं थे। यही झगड़ा तो आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे समाज के अंदर आया हुआ है। आज हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि आए अल्लाह के नबी, एक सहाबी आए अल्लाह के नबी मैं अनपढ़ हूं, अभी नया नया इस्लाम लाया हूं, मैं आपकी लंबी तकरीर नहीं समझ सकता हूं, ऐ अल्लाह के नबी मुझे 2 लफ्जों में बताइए तौहीद किसको कहते हैं। ऐ अल्लाह के नबी 2 जुमलों में बताइए कि तौहीद किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, क्या प्यारा जवाब देते हैं, 2 लफ्जों में तौहीद सुनना चाहते हो। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, व इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से तलब करो। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के नबी अगर मुझे कोई घेर ले, पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले, लाठी डंडे बल्लम हो उसके पास और जबरन कहे कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी मैं क्या करूं। फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो इनकार करके अपनी जान बचा ले। कहा अल्लाह के नबी इनकार करने से जान अगर बच जाती है, लेकिन ये बताइए अगर वो ये कहे कि अल्लाह का इनकार नहीं, ये जो सजदा तू अपने रब को करता है ये मेरे आका को कर, ये मेरे मालिक को कर, ये मेरे सरदार को कर। अल्लाह के नबी फरमाते इनको तिलता हुर्रिदता, अगर तुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए ये तो करवा लेना, लेकिन तू गैर
اللہ کا انکار کر کے جان بچتی ہے بچا لینا، لیکن اگر وہ غیر اللہ کو سجدہ کرائیں تو تو اپنی جان دے دینا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، او حرت جلا کر راکھ کر دیں، یہ تو قبول کر لینا، لیکن تو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا۔ یہ ہے رب کی توحید، یہ توحید نہیں ہے تیرے بھی۔ یہ بھی والا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام معاملات کیسے ہیں۔ دو لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کر دی ہے، یہ ہے توحید، یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ میرے بھائیوں اور سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توحید کی مثال کیسے دی ہے۔ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، سب کو ڈرایا، ڈراتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس بھی آئے، اور اس میں ہمارے بہت سے بھائی پوائنٹ بھی نکالتے ہیں کہ دیکھیے نبی نے کیا دیا۔ نبی کے پاس اختیار تھا، وہ مختار کل تھے، لیکن اس حدیث سے مختار کل ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں اے میری بیٹی سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ کون کہہ رہا؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیے نبی نے کہا جو چاہے مانگ لے، یعنی نبی کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا، مختار کل تھے۔ میرے بھائیوں یہاں کا سلینی من مالی، علماء جانتے ہیں کہ من تبعیضیہ ہے، من مالی میرے مال میں سے، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں میرے اختیار میں دے دی گئی، یہ مال میرا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے کہوں بیٹا میرے پاس جو اس میں سے جو چاہے لے لے، یہ تو کوئی بات نہیں رہی، بھائی میرا مال ہے، میرے اختیار میں ہے، جتنے کا میں مالک ہوں۔ یہ ہندوستان میرا ہے، جہاں تک میری حکومت ہے میں یہاں اپنے پلین اڑا سکتا ہوں، میں کسی کی فوج کو اتار سکتا ہوں، یہ اس کا میں مالک ہوں۔ اللہ کے نبی کہ سلینی من مالی، میرے مال میں سے جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے۔ توحید کا درس بھی دے رہے ہیں، آئے میری بیٹی ساری دنیا مجھے نہیں ملی اور نہ ہی میں کوئی مختار کل ہوں، سلینی من مالی میرے مال میں سے، یعنی جتنے کا میں مالک ہوں اس میں سے جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ یہاں تو ہوا ہے کہ ایک پیر اپنے مریدوں سے کہتا ہے مریدوں اب تمہیں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مریدوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جہنم میں اپنا تھوک ڈال دوں گا، جہنم برف بن جائے گی۔ یہ ہے صاحب توحید، یہ توحید۔ کمپٹیشن کا دور چلا ہے، دوسرے پیر نے کہا یہ تو ہم سے آگے بڑھ گیا، کہنے لگا نہیں صاحب اے میرے مریدوں بالکل نہ ڈرنا، میں جہنم کے اوپر اپنا خیمہ ڈال دوں گا، میرے خیمے کے سائے سے جہنم کی آگ کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ یہ تیرے میرے گھر کا اسٹور ہے، یہ تیرے میرے گھر کا کمپیوٹر ہے۔ سنو جس نے اسلام پیش کیا وہ کیا کہہ رہا ہے، اگر اس مکے کی ساری زمین پر اگر کسی جہنم میں جلانے کے بعد 1 سیکنڈ رکھنے کے بعد اگر کسی آدمی کو اس مکے کے اندر ڈال دیا جائے اور وہ اندر سے باہر کو جب سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے سارے مکے کے لوگ جل کے راکھ ہو جائیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 سال تک جہنم جلائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر جلائی گئی 1000 سال تک تو وہ سیاہ ہو گئی اور آج بھی وہ کالی ہے۔ وہ تو یہ کہے کہ ان یا صفیہ، آئے میری پھوپھی صفیہ، یا فاطمہ بنت محمد، او محمد کی بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہ سکوں گا۔ جس نے اپنی بیٹی کو یہ درس دیا ہو، آئے میری بیٹی جب خدا کسی کو پکڑ لے تو محمد رسول اللہ اس کے کوئی کام نہ آ سکے، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا تھوک ڈال دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ سمجھا ہے توحید کو،
سمجھو میرے بھائیو، سلینی من مالی ما شئتی، دنیا میں جو تو مجھ سے چاہے مانگ لے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ سکوں گا۔ یہ ہے رب کی توحید۔ آئیے ایک طریقے سے اور سمجھے رب کی توحید۔ مرض الموت میں مبتلا ہے اللہ کے نبی، چوتھا دن ہے، پانچواں دن ہے، چھٹا دن ہے، 14 دن بیماری میں مبتلا رہے، آج انتقال ہونے میں 4 دن باقی ہیں، پتہ نہیں ہے۔ چوتھے دن انتقال سے 4 دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد اسی میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ آج حسن محمد کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ حدیث کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ بنی ہوئی پکی قبروں کے اوپر پھر بلڈوزر چلانا پڑیں گے۔ آج یہ حدیث اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ مولویوں کی توندیں پچکنا شروع ہو جائیں گی، پگڑیاں اچھل جائیں گی۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اے لوگوں میں انتقال جب آیا تھا تو لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے آیا، اپنے آخری اوقات میں تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ کہ اللہ کی لعنت و یہودیوں پر، اللہ کی لعنت و عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ مساجد بنا لیا ہے، سجدے کی جگہ بنا لیا ہے۔ کہو میرے بھائیو، کہو جہاں سجدہ کیا جائے اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں، یعنی آپ نے اپنے انتقال سے پہلے فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اے علی، اللہ نے مجھے اور میں تم کو حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں آپ کو حکم دیتا ہوں، جتنی بھی پکی قبریں دکھائی دیں ان ساری پکی قبروں کو توڑ دو، زمین کے برابر کر دو۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ساری پکی قبروں کو توڑ دو۔ آج یہ حدیث کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ پھر اگر بتیاں کیسے جلیں گی، پھر چراغ کیسے جلائے جائیں گے، پھر عورتیں لپسٹک اور سرخی لگا لگا کر کیسے آئیں گی، پھر یہ چادریں کیسے آئیں گی، پھر اٹل بہاری جی بھی 1 لاکھ روپے کی چادر لے کے کیسے آئیں گی۔ یہ ساری خرافاتیں ختم، یہ ساری خرافاتیں ختم نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ حدیث ہی پہ پردہ ڈال دو۔ اور لوگوں، تم کہو یا نہ کہو، دنیا کے اندر ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے، اور وہ قیامت تک حق پر رہے گا۔ وہ آپ کی ان باطل چالوں کو ضرور ناپاک کرتا رہے گا، پردہ فاش کرتا رہے گا۔ صاف کا لعنت والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، یہودیوں اور عیسائیوں تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور لعنت کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ پھر کہیں میری قبر مسجد نہ بن جائے، لوگ محمد رسول اللہ کو سجدہ نہ کرنے لگے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور بلند کرتے ہوئے فرمایا رفع یدیہ الی السماء، مصطفی محمد کے الفاظ، اپنے الفاظ آسمان کی طرف نظر کی، ہاتھ اٹھائے، پھر فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ الہ العالمین، محمد کی قبر کو چومنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو عبادت کا گھر نہ بنا دینا، اللہ محمد رسول اللہ کی قبر کو مرکز عبادت نہ بنا دینا، سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، وثنن، بت خانہ یعبد جس کی عبادت کی جائے، نہ بنا دینا۔ کہیے صاحب، جب نبی کی قبر بت خانہ نہیں بن سکتی، نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو ایسا پھر کون سا سورما ہے جو نبی سے آگے بڑھ گیا؟ پھر ایسا کون سا ماں کا لال ہے جو نبی کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کی قبر کو سجدہ کیا جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے صاف کہا تھا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی
واستقبل قبلتنا، اور جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جس نے ہمارے ذبیحے کو کھایا. کیا مطلب؟ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی. یہ نہیں کہا کہ چاروں اماموں کی طرح کسی کی طرح پڑھ لو، ٹھونک ڈالو، اوپر باندھو، نیچے باندھو، دھڑا دھڑ کوے کی چونچے مارو بھاگو، وہ سب نہیں کہا. من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی. الحمدللہ. بتائیے بہت سے لوگ بمبئی میں جاؤ، اوپر نیت باندھتے، پوچھو کیوں باندھتے، کہتے ہیں میرے امام شافعی باندھتے تھے. بہت سے لوگوں سے پوچھو تم نیچے کیوں باندھتے ہو، کہیں گے میرے امام نے باندھی. بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے، کیوں پڑھتے ہو، میرے امام مالک نے پڑھی. آج ہم بھی اوپر نیت باندھتے، کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ نے باندھی. بولو من صلی صلاتنا، نبی کی نماز کون پڑھ رہا ہے؟ آپ نے تو نبی کی نماز بھی نہ پڑھی، کوے کی چونچے ماری اور سجدے میں گڑ گڑائے تو وہاں گڑ گڑائے جہاں سجدہ حرام ہے. اور سنیے واستقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، ہمارے قبلے کو اپنایا. آج قبلہ کون اپنا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی نبی کی نماز پڑھنے والے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے تو دوگلی پالیسی اپنائی، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھا، لیکن چہرہ بعد میں بغداد کی طرف بھی کر لیا، پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بولو نبی کے قبلے سے دو رخ اپن کس نے کیا؟ بتاؤ نبی کے قبلے سے یہ آنکھیں کس نے چرائیں؟ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور جس نے ہمارے ذبیحے کو کھایا، ہماری طرح ذبیحہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی. الحمدللہ. یہ بھی وہی گروہ کر رہا ہے جو اللہ کے نبی کی طرح نماز. ورنہ تم نے تو غیر اللہ کے نام پر بھی بہت سی چیزیں بنا ڈالی ہیں. یہ جانور فلاں بابا کے نام، یہ فلاں ڈیگ فلاں کے نام، یہ ساری چیزیں تم نے بنا ڈالی ہیں. اور آج سے 10 سال پرانی وہ تقریر، وہ آیت بھی یاد کر لینا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جس نے بڑے بڑے لوگوں کے دل و گردے بھی بدل ڈالے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر، تمام چیزیں جس پر غیر اللہ کا، جس پر تمام غیر اللہ کا نام لیا جائے. پرچہ ہمارے پاس کیوں لا رہے ہو؟ میں تقریر کر رہا ہوں. یا اللہ ٹھیک ہے تو وہاں دیجئے، وہاں سے یہاں آ جائے گا، جو اس کو جواب دینا ہوگا وہ جواب دے گا. کچھ اصول بھی ہے گا نہیں. تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بھائیوں، وہ اکل ذبیحتنا، تو جو مسلمان اس پر اپنایا ہوا ہے جو ایک گروہ، وہ کوئی اور بھی نہیں کر رہا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کیا بشارت دی؟ فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ، یہ وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، یعنی یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. آپ لوگ ادھر توجہ دیں، وہ اپنا کام ہو جائے گا. تو میں کہہ ہی رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول نے توحید کا ایسا درس دیا. ابھی تو قرآن کی آیتیں ہی چل رہی ہیں، حدیثیں چل رہی ہیں، تب آگ لگ رہی ہے. تو میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ وس نہیں یوبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے بھی یہ فرما دیا کہ اللہ میری قبر کو پوجنے کی اور چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا. تو یہ 3 چیزیں، نبی کی نماز بھی آج ہم پڑھ رہے ہیں، نبی کے قبلے کو بھی ہم مان رہے ہیں، اور نبی کا ذبیحہ بھی آج ہم کھا رہے ہیں. فذلک المسلم، یہ مسلمان ہے، یعنی ان کو کافر مت کہنا. جن کے یہاں فیکٹریاں ہوں وہ کافر کہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. آئیے اللہ کے رسول نے یہاں پر بھی توحید کا درس دیا. جب میری قبر پوجا پاٹ کی جگہ نہیں بن سکتی ہے تو اور کس کی قبر پوجا پاٹ کی جگہ بن سکتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسی پر آپ وہ چیز بھی اٹھا لیجئے کہ جب بزمانے دیگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب محمد تمہاری فریاد نہیں سن سکتے ہیں تو اور کیسے سن سکتے ہیں، اور کون سن سکتا ہے؟ آئیے قرآن سورہ نمل آیت نمبر 80 اٹھا کر دیکھ لو. انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ نہیں، یہ تو کافروں کے لیے. سنو وہ بھی کہہ دیا، کس کو؟ وما انت بمسمع من فی القبور. اے نبی صلی اللہ
قبروں کے اندر دفن ہے، جو قبروں میں مدفون ہیں. لفظ قبر بھی پیش کر دیا ہے قرآن نے کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اور جب نبی نہیں سنا سکتے، لیکن نہیں صاحب، اللہ کے رسول تو حضرت تھے صرف. ہمارے یہاں تو حضرت سے بھی اونچے لوگ پیدا ہوئے ہیں، نہ ہوتے تو اعلیٰ کیوں لگا ہوتا ہے. حضرت مانی اللہ کے نبی کیا ہے؟ حضرت. اور یہاں کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. حضرت سے بھی اونچے. اعلیٰ مانی سب سے بلند، سب سے اونچا. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بلند ہے. اعلیٰ مانی بلند. حضرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلیٰ حضرت کیا مطلب؟ حضرت سے بھی اونچے. تو ظاہر بات ہے نبی نہیں سنا سکتے اپنی آواز مردوں کو، ہم سنا سکتے ہیں کیونکہ ہم ان سے بھی اونچے لوگوں کے ماننے والے تھے. میرے بھائیوں، توحید کو اپناؤ اور شرک کا. اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بےخونی کر دی ہے شرک کی. نہیں سنا سکتا کوئی بھی آدمی اپنی آواز مردوں کو. ہاں، یہاں پر کچھ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، مولوی صاحب مردے نہیں سنتے ہیں. نہ سنتے ہیں. دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ بخاری شریف کی وہ حدیث، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور تم دفن کرنے کے بعد، جب مردے کو دفن کرنے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر واپس آتے ہو تو حتی سمع قران علیہم، مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. دیکھو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. یہ اس طریقے کی ایک دو حدیثیں پیش کر کے چکما دیتے ہیں. چکما. میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتا ہوں، یہاں پر سن لیجئے. کسی چیز کی دلیل اگر دلیل خاص ہو تو وہ دعوے عام کی دلیل نہیں بنتی. اگر وہ دلیل خاص ہو تو وہ دعوے عام کی دلیل نہیں بنتی. آپ کا دعویٰ ہے کہ مردے ہر وقت سنتے ہیں، اور دلیل ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تب. مردے کو جب، اور آپ دلیل دے رہے ہیں کہ مردہ ہر وقت سنتا ہے، لہذا دلیل خاص ہے، دعویٰ عام ہے. اور جب دعویٰ عام ہو تو دلیل خاص دعوے عام کی دلیل نہیں بنتی ہے. ورنہ میں یہ کہوں گا کہ ہر بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے. آپ کہیں گے دلیل، میں پیش کرتا ہوں، اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. لوگ قرآن سے دلیل ہے. اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اگر یہ دلیل خاص ہے اور صرف عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے تو میرے بھائیوں اس سے ساری اولادیں نہیں لی جا سکتی ہیں. یعنی دلیل خاص دعوے عام کی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو سن لیجئے، جب مردے کو دفن کیا جائے تو جب دفن کیا جائے، یہ دلیل 24 گھنٹے کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. یا اللہ، کوئی چیز چلنے نہیں دیں گے یہ وہابی لوگ. ارے کوئی تو بہانہ چھوڑ دو، کم سے کم ہرے پیلے حلوے کھانے کے لیے. وہ مہینہ آنے والا ہے تو 2 مہینے کے بعد اس کی دلیل. دعوت عام ہو، دلیل خاص تو نہیں چلے. عام کی دلیل نہیں ہوتی ہے. حدیث میں آیا کہ اذا اوذیا، جب رکھا جاتا ہے اور جب یہ لوٹ کر واپس آتے ہیں دفن کرنے والے، تب مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. جب دفن کیا جائے تب. مولانا جرجیس کھانا تب کھاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے. جب بھوک لگتی ہے تب کھانا. تو یہ جب کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہم 24 گھنٹے نہیں کھاتے ہیں. 24 گھنٹے کھانے والے بھی ہیں، لیکن جب بھوک لگتی ہے تب. کہ یہ 24 گھنٹے کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے سنا دیتا ہے. اور وہ بھی کیوں؟ آئے مردے سن لے، اپنے بیٹے کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی، اپنے بھائی کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی، اپنے باپ کے لیے تو نے سب کچھ قربان کیا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا. لیکن دیکھ، آج تیرا وہی بھائی، تیرا وہی بیٹا، تیرے وہی رشتے دار آج تجھے قبر میں دفن کر کے جا رہے ہیں، تیرے وہ کوئی کام نہیں آ رہے ہیں. اگر یقین نہیں آتا ہے تو ان کے جوتوں کی آواز سن لے. یہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے، لیکن یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ مردہ سنتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے. یہ دلیل نہیں بن جائے گی اس بات کی کہ ہر بچہ دنیا میں بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوتا ہے. کم سے کم دعوے عام، اصول فقہ پڑھ لیجئے تو دعوے عام اور دلیل خاص کی بحث، عام اور خاص کی بحث آپ کو پتہ چل جائے گی. فقہ آپ نے تیار کی، اصول آپ نے بنائے، تو کم سے کم اس کے اصول کو بھی تو اپنا لیجئے آپ. 5 وقت کی نماز، افضل وقت پہ نماز پڑھنا فرض ہے. افضل وقت پہ نماز پڑھنا سب سے افضل عبادت بھی ہے. لیکن
سنے گا؟ میری بندی کے کام کون آئے گا؟ فرشتوں نے کہا اللہ میں کیا کروں؟ کہا جاؤ میرے نبی کو یہ بتا دو کہ اس عورت کو یہ سمجھا دے۔ حضرت جبرائیل دروازے پر آتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں ابھی اس عورت کے ہونٹ بند نہ ہونے پائے تھے، ابھی اس عورت کے ہونٹ بند نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت جبرائیل پیغام لے کے آتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اے نبی، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، آپ سے بحث کر رہی تھی۔ تجادلو کا جادلہ یجادلو معنی جھگڑا کرنا، مجادلہ کے معنی آپس میں جھگڑا کرنا۔ جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، آپ کہہ رہے تھے نہیں میرے پاس کوئی راستہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی آپ نکالیے، آپ سے بحث کر رہی تھی۔ اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ تشتکی اللہ، وہ اللہ سے بھی دعا کر رہی ہے، اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا اللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، تمہارے اور اس عورت کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی اس کو سن رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ نکالا، اے نبی اس عورت سے کہہ دو کہ تیری وجہ سے، تیری دعا کی برکت سے میں نے دنیا کی تمام مسلمان عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا، ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ جاؤ آج کے بعد جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں بنا لیں، زہار کر لیں اور کہہ دیں تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی ان کو یہ مسئلہ بتا دو کہ وہ اپنی بیوی کو منا سکتے ہیں، لیکن یہ سزا پوری کرنے کے بعد، یہ سزا پانے کے بعد کیا سزا؟ ان سے کہہ دو کہ وہ ایک غلام آزاد کریں۔ اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھ کے پے در پے مسلسل کنٹینیو لگاتار، بیچ میں ایک بھی غیب نہیں ہونا چاہیے۔ بیماری سے ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن بلا عذر شرعی اگر آپ نے ایک بھی چھوڑ دیا تو سارے کے سارے روزے پھر بیکار۔ رکھیے 60، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیں، یہی سزا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ لیکن راستہ تو بنایا، راستہ تو پیدا کر دیا۔ میرے بھائیوں کس کی چوکھٹ پہ اس نے پکارا تھا؟ کہاں گئی تھی؟ تم کہتے ہو ہم گناہگار ہیں، اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا، یہ نیک لوگ ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنی دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں تمہارے ارادے واقعی بڑے نیک ہیں، تم اچھا ہی سوچ کر کرتے ہو، لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ کفل نے کون، اس کی فریاد کو کس نے سنا تھا؟ وہ بھی تو گناہگار تھا۔ اس کے دروازے پر ان اللہ قد غفر للکفل، البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فضیلت میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بتائیے کہ ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس نے بتاؤ کون سی چوکھٹ پہ سوال کیا تھا؟ میرے بھائیوں اس آدمی کو دیکھو جس نے 99 مرڈر کیے تھے۔ کتنے؟ 99۔ مولوی صاحب کے پاس آیا، مولانا 99 کر چکا ہوں۔ کافر کہ چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے۔ اچھا کم پڑھا لکھا ہوگا، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اب آیا توبہ کی امید لے کے، نہیں تیری بخشش نہیں ہوگی، جا۔ اچھا اللہ جب بخشش ہونا ہی نہیں ہے میری تو جو 99 کیے پورے 100 کر لیتا ہوں۔ تلوار نکالی، اس کو بھی قتل، بعد میں کرا رہے ہیں غلط ہو گیا، 100 پورے کر لی۔ مسلم کے الفاظ ہیں، ایک اور کے پاس گیا، مولانا 100 مرڈر کر لیے، پہلے 99 کیے تھے، اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہوگی، میں نے اس کو بھی مار ڈالا، آپ بتائیے میری بخشش ہو سکتی یا نہیں؟ 99 سے 100 کے بعد 101واں نمبر نہیں آنا چاہتے تھے، نہیں لانا چاہتے۔ ہاں بالکل تیری بخشش ہو سکتی ہے، رب سے رحمت کی امید لے کر تو آیا، لیکن تو فلاں فلاں بستی میں چلا جا، وہاں ایک بہت قابل شخصیت ہے، وہ تو یہ مسئلے کا جواب ضرور دے۔ چل دیے اس بستی کی طرف، اپنے گھر سے اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جہاں عالم رہتا ہے، بیچ میں پہنچا ہے یہ آدمی اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز ہونے لگی، گھسٹ رہا ہے کہ اس عالم کی طرف جاؤں، بڑھ رہا ہے۔ بخاری میں آیا ایک بالش، مسلم میں آیا ایک ہاتھ، یہ آگے بڑھ گیا اس عالم کے مکان کی طرف،
तरफ रूह कब्ज़ से उस से निकल गई। आसमान से रहमत के फरिश्ते और आजाब के फरिश्ते दोनों आए। आजाब के फरिश्ते कहते हैं बगैर तौबा के मरा मुझे दो, रहमत के फरिश्ते कहते हैं रब की रहमत की उम्मीद लेके जा रहा था मुझे दो। फैसला किया फैसला करने वाले फरिश्तों ने, ऐसा करो कि जमीन नाप लो, अगर आलिम की बस्ती के करीब है तो रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो, अपने घर के करीब है तो आजाब के फरिश्तों के हवाले कर दो। जमीन नापी गई तो बीच में, लेकिन एक हाथ या एक बालिश तो वही आगे बढ़ चुका था जो आलिम की बस्ती के करीब रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दिया गया। मेरे मुसलमान भाइयों, बनी इसराइल का ये शख्स 900 मर्डर करने के बाद, 100 कत्ल करने के बाद अल्लाह की रहमत की उम्मीद से बख्शा जा सकता है। किसी बाबा की चौखट पे न जाने के बाद भी अल्लाह इसकी सुन सकता है, तो हम और आप भी तो गुनाहगार हैं। फिर जब अल्लाह इसकी सुन सकता है डायरेक्ट, तो हम क्यों कहते हो कि नहीं हम गुनाहगार हैं, अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता है। अल्लाह ने कहा अगर हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो कहां जाओगे तुम? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद ना हो जाओ। हजरत खौला बिन्त सालबा ने अल्लाह को पुकारा, नबियों ने अल्लाह को पुकारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी अल्लाह को पुकारा। सहाबा का मामला आ जाए तो हजरत खौला बिन्त सालबा ने, औस इब्न सामित ने अल्लाह को पुकारा। मेरे प्यारे साथियों, वाक़यात की राह में जब बह रहे हो तो ये भी सुनते चलो। अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीने की तरफ बढ़ रहे हैं और मक्के के मदीने के लोग आज अपने घरों की छतों पर बैठे हुए हैं, आज इंतजार कर रहे हैं। औरतें छतों से देख रही हैं और औस और खजरज के बड़े बड़े कबीले आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान बनाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े बड़े अमीर लोग लगाम पकड़ते ऊँटनी की, कहते हैं अल्लाह के नबी आज मेरे यहाँ चलिए, मेरे मेहमान बन जाइए। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आए औस वालों, इस ऊँटनी की लगाम को छोड़ दो। आज ऊँटनी मेरे हुक्म से नहीं, अल्लाह के हुक्म से जिसके घर पे रुकेगी मैं उसका मेजबान बनूंगा, मैं उसका मेहमान बनूंगा, वो मेरा मेजबान होगा। औस वालों ने छोड़ा, खजरज वालों ने पकड़ा। खजरज वालों को भी यही जवाब दिया। बड़े बड़े अमीर रईस चौधरी पकड़ रहे, लेकिन अल्लाह के नबी किसी के मकान पे नहीं रुकते। लोगों को डर हुआ अब तो आप अपने मामू के मकान पे रुकेंगे, लेकिन ऊँटनी मामू के मकान को भी क्रॉस कर जाती है। सारी औरतें छतों पे चढ़ी हैं। हजरत उम्मे अय्यूब कहती हैं, अबू अय्यूब की बीवी, आए अबू अय्यूब, आए अबू अय्यूब, क्या अच्छा होता कि आज मेरे मकान पे अल्लाह के रसूल रुक जाते, मैं नबी की खिदमत करती, नबी की खातिरी करती, नबी मेरे मेहमान और मैं उनकी मेजबान होती। अबू अय्यूब ने सर उठाया, उम्मे अय्यूब क्या नबी मेरे यहां रुक जाते? ये दिन में ख्वाब देखना छोड़, तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? अरे 2 कमरे ऊपर पानी गिरे तो नीचे टपक टपक कर आए, क्या है तेरे पास कच्चे मकान में? और नबी को देख, कितने बड़े बड़े अमीर घर के लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन नबी किसी के घास नहीं डाल रहे, तेरे पास? अरे ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। उम्मे अय्यूब कहती है, आए अबू अय्यूब, मदीने वालों की मिसाल क्या देते हो, इन अमीरों की मिसाल क्या देते हो? इन्होंने मोहम्मद की चौखट पे दस्तक दी, क्या मेरे घर पे रुकिए, मेरे घर पे आइए। मैं रब की चौखट पे जाती हूं और उससे सवाल करती हूं कि मोहम्मद को मेरा मेहमान बना दीजिए। अंदर घुसती है, वुजू बनाती है, वुजू करती है। मेरे प्यारे साथियों, वुजू करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है, सजदे में दुआ करती है, अल्लाह अगर आज इस गरीब घर को मोहम्मद की मेजबानी करने का और रसूल की मेहमानी का शर्फ हासिल हो जाए, आय अल्लाह अगर इस गरीब को ये मौका मिल जाए तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? ओ मेरे परवरदिगार, तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? आय अल्लाह आज नबी को मेरा मेहमान बना दे। ऊँटनी चल रही है, लोग रोक रहे हैं, लेकिन ऊँटनी रुकने का नाम नहीं लेती।
سارے لوگ چاہتے آج میرے مہمان بنے، میرے مہمان، لیکن بذات خود وہ نبی کی چوکھٹ پکڑ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ام ایوب اللہ کے رسول کی چوکھٹ پہ نہیں، اللہ کی چوکھٹ سے سوال کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ آج نماز کے ذریعے اللہ سے مانگ رہی ہے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے دے دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی۔ ام ایوب کی دعا بڑھتی جا رہی ہے اور اونٹنی آتی جا رہی ہے۔ ابو ایوب باہر کھڑے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، آئے ام ایوب نہیں ابھی اونٹنی نہیں پہنچی۔ وہ دعا چل رہی ہے، اونٹنی مکان کے قریب آئی، ہاں اونٹنی آئی تو ہے، اور دعا مانگ رہے ہیں، مانگتی جا رہی ہے، اونٹنی آئی، مکان پر تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تک اونٹنی بیٹھ نہ جائے فیصلہ نہ مانا جائے گا۔ اونٹنی بیٹھنے کے بجائے آگے بڑھ جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے۔ آئے ام ایوب چھوڑ دے، اللہ نے تیری نہیں سنی، اونٹنی تیرے مکان پہ آئی، رکی اور آگے بڑھ گئی۔ ام ایوب کی دعاؤں میں روانی بڑھ جاتی ہے، اے اللہ اونٹنی میرے مکان کے پاس آ سکتی ہے، رک سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے، تو پلٹ کے پھر واپس کیوں نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ آج امیروں نے سوال محمد سے کیا ہے اور میں غریب تیری چوکھٹ پہ سوال کرتا ہے، اللہ آج محمد کو میرا مہمان بنا دے، اللہ مجھے شرف حاصل فرما دے، میں نبی کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اللہ اس غریب کو بھی نواز دے۔ اونٹنی لوٹ کر واپس آتی ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رک جاتی ہے۔ دوسرے صحابہ پیچھے سے دھکا دیتے ہیں، کوئی آگے سے کھینچتا ہے تاکہ اونٹنی بڑھ جائے، لیکن اسی جگہ پر وہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ آئے ابو ایوب اللہ نے مجھے تمہارا مہمان بنا دیا ہے، تمہیں میزبان بنا دیا ہے، میں اسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہوں گا، جاؤ کہیں کونے میں میرا انتظام کر دو۔ اندر گئے، آئے ام ایوب بس کر، اللہ نے تیری دعا سن لی، اب نبی کو کہاں ٹھہرائیں ذرا بتا۔ آئے میرے شوہر ابھی نبی کو باہر ہی کھڑا کیجئے، میں 2 رکعت اور پڑھ لیتی ہوں۔ اٹھی اور 2 رکعت شکرانے میں 2 رکعت نفل نماز اور ادا کرتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ 2 رکعت کیسی اور یہ 2 رکعت کیسی؟ کہا وہ اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھی تھی اور یہ رب کی نعمت جو عطا کی ہے اس کے شکرانے میں پڑی تھی۔ ارے مانگنے کا ڈھنگ تو سیکھو، دینے والا دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو چھپر پھاڑ کے دے لیکن مانگنے والا چاہیے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ سب کو سب کی مرضی کے مطابق سب کچھ دے دے، پھر بھی اس کی رحمت میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ مچھر کا ایک پر۔ اور یہاں کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے؟ کہنے والوں سنو، اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس یہ ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا ہے، انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ کافروں نے جب آپ کو ستایا تو میں نے ہی تسلی دی ہے، حوض کوثر میں نے دیا ہے، شفاعت کی اجازت میں دوں گا، یہ ساری چیزیں میں دوں گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے کہ ہاں سفارش جب میں قیامت کے دن کراؤں گا اپنی امت کی، اللہ اجازت دے گا، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ حکم دے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل مانگو تو عطا دیا جائے گا، وشفی تشفع، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ فرمایا میں سر اٹھاؤں گا اور میں سفارش کروں گا، سل مانگو تو عطا دیا جائے گا۔ یہ حدیث کے لفظ بتاتے ہیں کہ نبی کو بھی مانگنا پڑے گا قیامت کے دن، بغیر مانگے نبی کو بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ یہ دکھانا چاہے گا دیکھو دنیا میں بھی میرے نبی نے میرے سامنے دامن پھیلایا اور آج بھی میرے نبی کو مجھ سے مانگنا ہی پڑ رہا ہے، دنیا میں بھی وہ میرا محتاج تھا، آخرت میں بھی وہ میرا محتاج ہے، اس لیے کہ غنی ہونے کا صرف اللہ کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اتنی کلیئر باتیں ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ، آپ خود فیصلہ کر لو گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔
امن یذل امن فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ومن اضل اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا؟ اس میں تفضیل علماء طلبہ جانتے ہیں. ومن اضل کبیر مانی بڑا، اکبر مانی سب سے بڑا، ذلیل مانی ذلیل، اضل سب سے بڑا گمراہ، سب سے بڑا گمراہ. ومن اضل اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا؟ ممن يدعو من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ ایسے کو پکارے جو اللہ کے علاوہ اس سے مانگے. من لا يستجيب له الى يوم القيامہ جو قیامت تک اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے. کیا کہا؟ ومن اضل کون ہے اس سے بڑا گمراہ؟ جو اس کو پکارے اللہ کو چھوڑ کر، جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا جو اس کو پکارنا ہے. ارے پکارنا تو چھوڑو، جواب دینا تو چھوڑو. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ تو ان کی دعا ان کے پکار سے بھی غافل ہے کہ میری قبر پہ کون آیا ہے، کون پکار رہا ہے. کہتے اجمیر سے یہ کیا کہتے ہیں، اورنگزیب قبر سے بولا تھا، آواز آئی تھی، آج کیوں نہیں آ رہی؟ ازل کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، من دون اللہ کہہ کر یہ ختم کر دیا. پیر بھی ولی بھی سب اس میں آ گئے. کون ہے جو اللہ کے اس سے بڑا گمراہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی فریاد نہیں سن سکتا ہے. اور اس کے لیے ازل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اس لیے صحابہ کو دیکھو، تبع تابعین کو دیکھو، تمام لوگوں کو دیکھو، انہوں نے جان بھی دی تو اسی کے لیے دی. حضرت بلال کو سولی پہ آگ پہ لٹایا جا رہا ہے، پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہی بات کہی جا رہی ہے. ہاں ہاں سنتے چلو میرے بھائیو، سنتے چلو. اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. عیال یاسر صبر کرو، صبر کرو. ابو بکر اکیلے جنت میں جائے گا، عمر اکیلے جائے گا، عثمان اکیلے جائے گا، علی اکیلے جائے گا. فإن موعدکم الجنہ تمہارا پورا کا پورا خاندان، باپ بیٹے ماں تینوں ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. وہ جنت میں ایک ساتھ جائیں گے. اللہ نے تم سے وعدہ کیا. میری ماں اور بہنوں، جس عورت نے سب سے پہلے قربانی دی ہو اور اپنی جان گنوائی ہو وہ ایک عورت تھی، اور آج سب سے زیادہ بگاڑ اسی عورت کے اندر آ گیا ہے توحید کو لے کر. سوچ لیجئے، غور کیجئے کہ توحید کیا ہے. ابھی قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ توحید کیا ہے. حضرت زنیرہ کو دیکھو، پکڑ کے لایا گیا. ہائے زنیرہ، اے زنیرہ، سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لا چکی ہے. اے زنیرہ، سنا ہے کہ تو محمد کے رب کو مان چکی ہے. زنیرہ نے کہا جب تک نہیں معلوم تھا میں نے اپنے مذہب کو چھپایا، اور جب تجھے معلوم ہو گیا تو اب اقرار کرتی ہوں کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جانتی نہیں کہ میں کون ہوں؟ ہاں جانتی ہوں. کہ تم کیا کرو گے؟ جتنی سخت سزا دینے تھی دو. ابو جہل نے، ابو لہب نے، عاص بن وائل نے باندھ دیا حضرت زنیرہ کے جسموں کو چبھویا، لیکن یہ کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں، محمد کے رب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آخرکار جب کوئی ترکیب نہ سوجی تو لوہے کی سلاخیں منگائی، لوہے کی سلاخیں منگائی. ابن سعد طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو خوب گرم کیا. جب وہ سرخ لوہے کی طرح سرخ گرم ہو گئی، آنکھ کا انگارہ بن گئی، ہاتھ پیر بندھے ہوئے. ابو لہب نے آہا
وہ جلتی ہوئی سلاخیں نکالی، آگ میں سے نکالی اور حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں مل دی، داخل کر دی۔ سیکنڈوں میں، لمحوں میں آنکھوں کے ڈیلے پگھل کر زمین کے اوپر گر گئے۔ زنیرہ چیخ پڑی، آنکھ ہاتھ پیر بدے ہوئے، آنکھوں میں سلاخیں ڈال دی گئی، ڈیلے پگھل گئے، زمین کے اوپر ڈیلے گر گئے۔ ابو لہب کچوکا لگاتے ہوئے کہتا ہے بڑا مزہ آیا ہوگا، بہت کہتی تھی لات و منات کچھ نہیں کر سکتے، اب بتا تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ ہم نے تیری آنکھوں کی روشنی کو چھینا، اب بول تو کہتی تھی کہ بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ ابو لہب، ابو جہل نے تیری آنکھوں کی روشنی کو چھینا یا نہیں چھینا؟ توحید ہو تو ایسی، توحید ہو تو ایسی، چیخ پڑی، کہتی ہے ابو جہل یہ سچ ہے کہ تو نے میرے ہاتھ باندھے، یہ سچ ہے کہ تو نے میرے پیر باندھے، یہ بھی سچ ہے کہ تو نے لوہے کی سلاخیں گرم کی، یہ بھی سچ ہے کہ تو نے میری آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈالی، یہ بھی سچ ہے کہ میری آنکھوں کے ڈیلے پگھل کر زمین پر گرے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی تو نے چھینی ہے۔ ماں میری آنکھوں کی روشنی گئی ہے تو رب کے حکم سے گئی ہے، اللہ کے آرڈر سے گئی ہے، تو کون ہوتا چھیننے والا؟ اللہ ماں کی پیٹ کے اندر بچے کا دل بنا رہا ہے، اللہ آنکھیں بنا رہا ہے، ہزاروں تار دماغ میں ڈال کر چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ دے رہا ہے، یہ آنکھیں بنا رہا ہے۔ اللہ ایسی آنکھ سے خراب ہو تو بدل نہ سکے، اللہ ایسا دل دے جو بگڑ جائے تو سنبھل نہ سکے، یہ ساری چیزیں اللہ رحم مادر میں کر رہا ہے، ماں کی پیٹ میں کر رہا ہے۔ اور جب شکر کا وقت آیا، اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کا وقت آیا، اور بچہ جب پیدا ہوا تو شکریہ ادا ہو رہا اجمیر والے بابا کا، شکریہ ادا ہو رہا کچوچا والے بابا کا، بیٹے کا نام رکھا جا رہا علی رضا، احمد رضا، فلاں رضا، فلاں رضا۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، سوچو تو صحیح، آپ کا مالک کھلاؤ، آپ کا نوکر کھلاؤ، آپ پلاؤ، آپ پیسہ آپ دو، کپڑا لے کر آپ آؤ، ساری چیزیں اس کے انتظامات آپ کرو، اور موقع لگے تو آپ کے دشمن کے پاس جا کر اس کی تعریف کرنا شروع کر دے، تو آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میرے بھائیوں ماں کے پیٹ میں اللہ بنائے، انگلیاں اللہ بنائے، اور اللہ بنائے، بیٹا بیٹی اللہ بنائے، تارے دماغ میں تاروں کا کنیکشن ڈال کر چمکتی ہوئی ٹیوب لائٹیں آنکھیں بنائے، دھڑکنے والا دل بنائے، سینہ بنائے، سننے کے لیے کان بنائے، بولنے کے لیے زبان بنائے، چکھنے کے لیے بھی زبان بنائے، ساری چیزیں اللہ بنائے، اور کہہ دو کہ یہ تو فلاں بابا کی برکت سے ہوا ہے۔ شکریہ کا وقت آئے تو غیروں کا کرو، اسی لیے کرو۔ آنکھوں کے ڈیلے پگھل گئے، زمین کے اوپر گر گئے، آیا ابو جہل، ابو لہب، یہ سب سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ آنکھوں کی روشنی تیرے حکم سے گئی۔ ما اذهب بصری الا اللہ، میرے آنکھوں کی روشنی بھی گئی تو اللہ کے حکم سے گئی۔ اچھا تو تیرا رب اگر تیری روشنی چھین سکتا تو واپس بھی کر سکتا، اپنے رب سے ذرا مانگ کے دیکھ۔ کہنے لگی ذرا میرے ہاتھ پیر چھوڑ کے تو دیکھ، کھول دیتا ابو جہل چاہ، آنکھوں کی روشنی گئی تو ذرا مانگ۔ زمین پر ہاتھ مارتی ہے، ٹٹولتی ہے، پڑے ہوئے زمین پر ڈھیلے ڈھونڈتی ہے، آنکھوں کے وہ ڈھیلے اٹھاتی ہے، آنکھوں کے وہ ڈھیلے آنکھ میں لگاتی ہے، کہتی ہے اللہ میں تیرا امتحان تو نہیں لیتی، لیکن ظالموں کے سامنے یہ واقعہ سچا کر دکھا، اللہ ہمیشہ کے لیے نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھوں کی روشنی کو پلٹا دے۔ اے اللہ تو نے چھینی، تو پلٹا بھی سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، رب کو پکارا، کہنے لگی ابو جہل میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے، یہ تو کھڑا ہے، یہ تیرا ابو لہب کھڑا ہے، یہ عاصم بن وائل کھڑا ہے، یہ میرے فلاں فلاں دشمن کھڑے ہیں، سارے کے سارے، یہ وہ نیزہ جس نے تو نے میری آنکھوں میں جس کو چبھویا، یہ ساری چیزیں یہ پڑی ہیں۔ دشمن تھا، ابو جہل کہنے لگا محمد تو جادوگر تھا ہی، اس نے اپنے مریدوں کو بھی جادوگر بنا دیا۔ میرے بھائیوں وہی مثال کھسیانی بلی کھمبا نوچی، کس کو پکارا؟
گئی اللہ تیرے حکم سے گئی ہے. کیا توحید تھی, کیا جذبہ تھا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کسی کو بھی, من دون اللہ, کسی کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, مشکل کشائی کے لیے, حاجت روائی کے لیے, مصیبتیں دور کرنے کے, جس کو پکارتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں, اتنے کمزور ہیں. لن يخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. توحید ہے. ایک مکھی. مولوی جرجی صاحب یہ مت کہیے ایک مکھی, میرا فلاں بابا 4 سال جاگے دیکھو پورا 9 مہینے کا بیٹا دیتا, تم کہہ رہے مکھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ تیری بھول ہے. تم میرا دربار چھوڑ کر جہاں جاؤ گے لأزیدنہم, ہم تمہارے ایمان کو اسی پر اور بڑھا دیں گے. اگر آپ پتھر سے مانگو گے تو پتھر پر اور زیادہ ایمان بڑھ جائے گا. لو اللہ کہتا ہے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے. دیکھ لو ایک کافر کو, ایک مشرک کو. میرے شکر کرنے والے بندے, میری توحید میں چلنے والے بندے بہت کم ہوا کرتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور, میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہوا کرتے ہیں. آج الحمدللہ ہم تھوڑے ہیں, اس لیے تھوڑے ہیں کیونکہ ہم نے رب کی توحید کو پہچانا ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا مانع لما آتیت, اللہ تو جس کو دے دے دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی. ولا معطی لما منعت, اور اللہ جس سے تو منع کر دے, جس کو تو روک دے, ساری کائنات اس کو مل کر دینا چاہے تو دے نہیں سکتی. جس کو دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا, روک نہیں سکتا, اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. آج بڑا ماحول نہ پڑھنا جان رہے ہیں. قرآن جب اتر رہا تو جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا لا تحرک لسانک لتعجل بہ, اے نبی جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دے. سنقرئک فلا تنسى, ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ توحید ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آؤ اس توحید کے دامن میں. نبی اکرم نے قدم قدم پر توحید کا سبق دیا. ان اللہ معنا, ابو بکر مت گھبراؤ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دشمن دروازے پہ کھڑا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایسی توحید اور کون دے گا؟ ایسی توحید. علم غیب کا معاملہ, ہائے ہائے, آخری مرض بیماری ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آج نبی کا آخری دن ہے, میری ران کے اوپر اللہ کے نبی کا سر ہے. اللہ کے نبی کا سر ہے میری ران کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے پیشاب کی حاجت ہے, اڑنے کی طاقت نہیں ہے. میں پیشاب کے لیے نبی کا برتن اٹھانے گئی, میں لگو لینے گئی, میں برتن لینے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برتن لے کے آؤ, میں اسی میں پیشاب کر لیتا ہوں کیونکہ باہر جانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. حضرت عائشہ اللہ کے نبی کو بستر پر لٹاتی ہے, برتن لینے کے لیے جاتی ہے. بخاری شریف کے وقت گواہ ہے, وہ برتن لے کے واپس نہیں آ پائی اور اللہ کے نبی اس دنیا سے چل بسے. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. اگر علم غیب ہوتا کہتے اے عائشہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیرے آنے سے پہلے میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں گا. اس طریقے کی باتیں کہہ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اگر علم غیب کہو گے تو یہ سب ڈرامہ ہو جائے گا. حضرت نوح کو, سارے نبیوں کو اگر علم تھا, جب تمہارے پیروں کو ہو سکتا ہے تو نبیوں کو کیوں نہیں؟ ارے وہاں پیروں کی بلیوں کو ہو سکتا ہے تو پھر میرے بھائیوں نبیوں کو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو سوچو, جب نبیوں کو علم تھا تو نوح کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا نہیں بچے گا اور اللہ نہیں بچائے گا, تو پھر کیوں مانگا؟ میرے بھائیوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اپنے بیٹے کو اسماعیل کو قربانی کرو. اس کا مطلب معلوم تھا کہ چھری چلاؤں گا, کٹنا تو ہے نہیں, معلوم تو تھا ہی علم غیب تھا. تو چلو اگر یہ معلوم تھا کہ کٹے گا تو ہے نہیں تو چلا دی چھری, تو کون سا کمال کیا؟ میرے بھائیوں پھر تو نبی اکرم کے اوپر الزامات لگ جائیں گے کہ وہ 70 جو قاری مارے گئے, شہید کر دیے گئے, وہ سب کے ذمہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر جنگ احد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے دندانے مبارک شہید ہو جائیں گے تو آپ پہلے سے ان کے شہید نہ ہونے کا انتظام کر لیتے. میرے بھائیوں کتنے الزامات لگیں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر توحید کو سمجھو کہ توحید کیا ہو، کیا تقاضا کر رہی ہے آپ سے. لن يخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. طلبہ بیٹھے ہیں لیل، اللہ نے کیا کہا؟ لن يخلقوا ذبابا، تھوڑا سا اور، لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں، اور ہرگز نہیں. لن کا آتا ہے تاکید کے لیے، ہرگز نہیں. ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں. اور اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک مکھی پیدا کرنے کے لیے تم سارے کے سارے پیروں کو، ولیوں کو، اور یہاں کے نہیں، انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا، ساری جگہ کے پیروں کو ملا لو، سارے کے سارے مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ارے مکھی تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی پیدا کرنا تو دور، یہ مکھی ان کی مٹھائی پر، ان کے کھانے پینے کی چیز پر اگر بیٹھ جائے اور تھوڑا سا لے کر اڑ بھی جائے تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور، جس کو پکار رہا وہ بھی کمزور. نہیں مولوی صاحب، اس سے مراد تو وہ بت ہیں، پتھر کی مورتیاں نہ ہوتی، وہ بت ہے اس سے مراد. یہ نیک بندے ولی اللہ اس سے مراد نہیں ہے. یہ بھی تمہاری مثال غلط ہے. قرآن تمہیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں دے رہا ہے. آؤ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. قرآن کہہ رہا ہے جن کو تم میرا دربار چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، وہ مکرانہ کے پتھروں کی بنی ہوئی مورتیاں نہیں ہیں، وہ تمہارے لکڑیوں کے بنے ہوئے مورتیاں نہیں ہیں. عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. عباد مانی بند، عبد مانی بندہ، عباد اسی کی جمع. عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. فادعوهم فلیستجیبوا لکم، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو پکار کے دیکھو، پکارو، اور واقعی اگر یہ کچھ رکھتے ہیں تو جواب دیں. فلیستجیبوا لکم، کیوں نہیں دیتے جواب؟ تم ان کو پکارو، یہ جواب دیں. اگر تم سچے ہو تو پکار کر دیکھو. پھر اللہ کہہ رہا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو یہ ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر لگے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کھجور کے اوپر گٹھلی اور اس کا چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. پھر کیا فرمایا؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری فریاد نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے، یعنی محال ہے، وہ پکار سن ہی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے. سن بھی لیں، اگر سن بھی لیں، اگر کہاں آتا ولو کہاں آتا ہے؟ اگر سن بھی لیں. یہ دنیا ایک خدا اس لیے چل رہی ہے، اگر دو خدا ہوتے تو یہ دنیا نہ چلتی، نہ تو دو خدا ہیں اور نہ چلے گی. اگر دو خدا ہوتے، اگر سن بھی لیتے، یعنی جس طریقے سے دو خداؤں کا ہونا ناممکن ہے اسی طریقے سے ان کا سننا بھی ناممکن ہے. اور اگر بالفرض محل سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، ان کی دعا قبول نہیں کر سکتے ہیں. وَيَوْمَ يَكْفُرُونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن انکار کر دیں گے اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا یہ میرے سامنے جھکے، میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے مانگے، میں نے نہیں کہا تھا کہ میری فریاد میرے سامنے فریاد کرے. تو میرے بھائیوں، بیٹا اللہ دیتا ہے، بیٹی اللہ دیتا ہے، اور بانجھ بھی اللہ بناتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے. یہ ساری چیزوں کا مالک رب العالمین ہے، پروردگار عالم ہے. جو مانگنا اسی سے مانگو، رکوع اس کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے. فصل ربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے قربانی کر، ذبیحہ اسی کے لیے، قربانی اسی کے لیے.
اور ابراہیم अलैहिस्सलाम की वो दुआ भी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत, मेरी जिंदगी तेरे लिए। इतनी तौहीद। मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि तौहीद का मौजू रूखा है, इसमें चटपटी बातें कुछ कम होती हैं, लेकिन बड़ा जामे मौजू है जिसको आपके सामने मैंने रखा है। ये तौहीद की दावत सारे पैगंबर लेकर आए, और सबसे पहले यही वजह कि कुरान का कोई पारा, कुरान की कोई सूरत, कुरान का कोई रुकू इस तौहीद से खाली नहीं है। इसके दामन को पकड़ो, सहाबियात के वाकयात को अपने सामने रखिए और सहाबा के वाकयात को अपने सामने रखिए, और फिर देखिए कि अल्लाह हमारी मदद कैसे करता है। पुकारने वाला तो हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है मेरे भाइयों, अगर वो नहीं देगा तो हम कहां जाएंगे। और अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी फरियाद सुनूंगा। आए मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें दूंगा। ओ मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे दामन को भरूंगा। पुकारो उसको, दामन भरने वाला तो वो है। और आपने शायद वो वाकया सुना होगा, मैं नहीं सुनाया था, ना सुना हो तो सुनिए, कि वो एक आदमी कभी डायरेक्ट अल्लाह को नहीं पुकारता था, नमाज भी पढ़ता तो अल्लाह, बड़े पीर साहब मेरी नमाज अल्लाह तक पहुंचा दो। डायरेक्ट का कायल था ही नहीं, इनडायरेक्ट का कायल था। चला रहा है साहब मारुति, और अचानक उसकी मारुति के ब्रेक फेल हो जाते हैं, पहाड़ के ऊपर से गिरी, मारुति का ढक्कन वो खोला और वो कूदा। पेड़ के बीच से एक दरख्त निकला हुआ था, वो दरख्त पकड़ के लटक गया। मारुति नीचे गिरी, जितने आदमी बैठे थे सब मर गए। ये आदमी लटका हुआ बेचारा, देखता है तो 1 किलोमीटर ऊपर, झांकता है तो 1 किलोमीटर खाई, बीच में लटका है, अल्लाह कहां जाए। कभी डायरेक्ट अल्लाह को नहीं पुकारा, कभी डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगा, कभी डायरेक्ट अल्लाह को नहीं पुकारा। आज लटका है, ऊपर देखता है चढ़ने की गुंजाइश नहीं, नीचे देखता है छोड़ने की हिम्मत नहीं। लटका, अल्लाह आज मुझे बचा ले, है ना। या अल्लाह ये बारिश बरसाता है कि नहीं बरसाता है, जरा बताइए। ये सूरज की रोशनी देता है या नहीं देता है। और यहां पर गौर कीजिए कि एहतियाज तरफैन से होता है, एहतियाज तरफैन से होता है। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो हमको दवा दे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम धोबी के मोहताज है कि वो हमारा कपड़ा धुले, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम दुकानदार के मोहताज है कि वो हमें अशिया सामान दे, तो दुकानदार हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। लेकिन यहां कानून उलट गया, हम सूरज के मोहताज है लेकिन सूरज हमारा मोहताज नहीं है। हम मोहताज है कि वो हमारे खेतों को पकाए, हमें रोशनी दे, लेकिन सूरज हमारा मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज हैं कि हमारे अनाज पैदा हो, लेकिन बारिश हमारी मोहताज नहीं है। यहां कानून उलट गया। मेरे भाइयों, यह सूरज में रोशनी किसने पैदा की? 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इसके अंदर किसने पैदा की? रोशनी कौन देता है? फिर क्या बात है, आज हम उसको छोड़े हुए हैं। उसको, बात आगे निकल गई। मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे, कोई बात थी? हाँ, हाथ वाला, हाँ वही वाकया, एकदम छोड़ दिया। वो कह रहा अल्लाह होता है, जिंदगी भर में नहीं पुकारो, नमाज पढ़ रहा है, कैसे जाएगी डायरेक्ट? आए बाबा अल्लाह तक पहुंचा देना, रोजा अल्लाह बाबा अल्लाह तक पहुंचा देना। और जब इस आदमी पर मुसीबत आई तो कहता अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह ने कहा हाँ, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, डायरेक्ट आज मुझे आए फरिश्तों, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहा क्या? देखो मेरा बंदा आज मुझे पुकार रहा है। फरिश्तों ने कहा ना ना ना, मुझे तो डाल में काला दिखाई दे रहा है। कहा अच्छा, नहीं देखो डायरेक्ट मुझे पुकार रहा है। नहीं अल्लाह तू तो आलिमुल गैब है, तू तो जानता है, जरा इम्तिहान ले ले, मुझे भी यकीन हो जाए। अल्लाह कहता अच्छा ठीक है मैं इम्तिहान लेता हूं। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे ठीक है, मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त पूरी कर दे। कहा क्या? मरता क्या नहीं करता, अंधे को चाहिए तो आंखें। अल्लाह एक नहीं 20 शर्तें पूरी कर दूंगा, जल्दी बता। अरे 20 लटका है, एक पूरी कर दे, 20 तो बाद में। हाँ जल्दी बता, मैं तेरी शर्त पूरी कर दूं, तू मुझे बचा ले। अल्लाह ने कहा बंदे मैं तुझे बचा लूंगा, मेरी शर्त यह कि अपने दोनों तू हाथ छोड़ दे। मैं तुझे बचा लूंगा, अपने दोनों हाथ तू छोड़ दे। ऊपर से नीचे देखता है, नीचे देख के फिर ऊपर देखता, अल्लाह बात तो तेरी ठीक है,
لیکن شرط بہت تگڑی ہے، بڑی ہارڈ ہے. کیا ہوا؟ میں نہیں چھوڑ پاؤں گا. اللہ پہلے تو بتا کہ میں چھوڑ دوں تو بچائے گا کیسے؟ اللہ اگر میں چھوڑ دوں تو بچائے گا کیسے؟ اللہ نے کہا دیکھو فرشتوں نے، اللہ دیکھ میں نے کہا تھا آج بھی دال میں کالا ہے، تیرا بندہ لٹکا ہے، آج بھی وہ یہ کہہ رہا ہے چھوڑ دوں تو بچائے گا کیسے؟ اس کو تیرے بارے میں یقین نہیں ہے، اس حال میں بھی وہ سوچ رہا ہے کہ تیرا رب، وہ میرا رب بچائے گا کیسے، جبکہ تیری ذات اس وہم و گمان سے پاک ہے کہ وہ کیسے بچائے گا. اس کے بارے میں لفظ کیسا سوچنا بھی غلط ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے اس نے اپنی توحید کو بتایا. تو معراج کے واقعے میں بھی محمد رسول اللہ کی رسالت کا ذکر نہیں بلکہ عبدیت کا ذکر کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ. ایک کافر بھی بندہ ہے اور رسول تو بھی میرا بندہ ہے. فرشتے تو روز آتے ہیں روز جاتے ہیں، فجر میں آتے ہیں عصر میں آتے ہیں، ڈیوٹی بدلتی ہے. اگر وہ میرے پاس آئے تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جہاں امریکہ کا راکٹ نہیں پہنچ پایا وہاں انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے تجھے پہنچایا. اس لیے پہنچایا، کیسے پہنچایا یہ پاک، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ اس وہم و گمان سے کہ وہ کیسے لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا. فرشتے تو روزانہ آتے جاتے، کوئی کمال نہیں. نور اگر ہوتے تو کوئی کمال نہیں ہوتا. کمال تو یہ تھا کہ آپ عبد تھے، ہماری طرح چلتے تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح رکشے پہ نہ صحیح گدھے پر بیٹھتے تھے، گھوڑے کی سواری کرتے تھے، اور اس کے باوجود رات ہی رات جنت اور جہنم کو دیکھ کر واپس بھی آ گئے. امریکہ کا راکٹ جہاں تک نہیں پہنچ سکا وہاں تک چاہے. اور عبد ہونے کا کمال تھا، اسی لیے یہاں پر رسول سے زیادہ عبدیت کے اندر کمال تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کو پیش کیا ہے. کیوں؟ جہاں کوئی بندہ نہیں پہنچ سکا وہاں میں نے محمد رسول اللہ کو بندہ ہونے کی حیثیت سے پہنچایا ہے. یہ بارتا رہے گا چلے. اگر تم بھی میرے بندے ہو قرآن کی طرح دوسری کتاب بناؤ. اگر محمد رسول اللہ کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ وہ یہ کلام بنا لیتے تو سنو چیلنج، کیا اسی وہاں پر بھی لفظ عبد آیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی ہے، اگر تم کہتے ہو یہ محمد نے گڑھ لیے تو ذرا اس کی طرح ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو. تم بھی تو بندے ہو، وہ بھی بندہ ہے. اگر اس نے گڑھی ہے تو تم بنا کے دکھا دو. ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اس نے گڑھی نہیں ہے. اور اللہ اس وہم و گمان سے پاک ہے کہ آسمان سے کیسے اتارے گا وہ کتاب. اب کہتا ہے نہیں اللہ پہلے تو بتا کہ مجھے کیسے بچائے گا. اللہ نے کہا نا چھوڑنا تیرا کام، بچانا میرا کام. نہ پہلے تو بتا کہ بچائے گا کیسے. یہ بچاتے، یہ کہے گا تو بتا، وہ کہتا تو چھوڑ، بچانا میرا کام. 3-4 دن ہو گئے، کیلشیم کی کمی، آئرن کی کمی، آٹومیٹکلی ہاتھ چھوٹا زمین پہ گرا. رام رام ست. رام رام ست اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب یہ آدمی اللہ کو مان کر نہیں مرا ہے. سوچو میرے بھائیو توحید کیا ہے. اللہ اس وہم و گمان سے پاک ہے کہ وہ کیسے، نہیں اس کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا. اس نے 6 دن میں پیدا کیا، قادر ہے. وہ آسمان کو بغیر کھمبوں کے ٹکائے ہوئے قادر ہے، اس بات پر قادر ہے. اس نے جنت بنائی، جہنم بنائی، اس بات پر قادر ہے. 8 فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے، 8 ہیں، 8,000 ہیں، 8 لاکھ ہیں، کتنے ہیں اس کی گنتی نہیں معلوم ہے. وہ قادر ہے اس بات پر. ساری دنیا پیدا کرنے پر قادر ہے، ساری دنیا کو برباد کرنے پر بھی قادر ہے، دینے پر قادر ہے تو چھیننے پر بھی قادر ہے. میرے بھائیوں جو کچھ ہے تو وہ ہے، اس سے مانگو. اور سوچو کہ اس نے محمد رسول اللہ کو جب پیدا کیا تو کس حال میں پیدا کیا. پیدا ہونے سے پہلے باپ چھین لیا، کیوں؟ 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں چھین لی، کیوں؟ پھر پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا، کیوں؟ تم جس کو ہم آگے چل کر ایک بے مثال رسول بنانے والے ہیں اس کا باپ چھین لیا. کیوں؟ دکھوں میں اور تکلیفوں میں پالا تاکہ تم کو انسان ہونے کا یقین ہو جائے. دیکھو اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا اس لیے وہ پڑھ نہیں سکا. عالم یہ تھا کہ آئے میرے چچا، میرے ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تب بھی ہم دین حق کی دعوت سے
باز نہیں آئیں گے، جس کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ ہم توحید کی دعوت کو پیش کرتے رہیں گے، ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھے بتاؤ کہ رسالت پر کس کو جھگڑا ہے؟ جھگڑا تو کافروں کو تھا تو اسی بات پر تھا، آج تمہیں بھی جھگڑا ہے تو اسی بات پر ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اور کیا بات ہے؟ رسول کو ہم بھی مانتے ہیں، خوبصورت ہم بھی کہتے ہیں، نبی ہم بھی مانتے ہیں، آج تم بھی مانتے ہو، نبی کملی پہنتے تھے ہم بھی مانتے ہیں، نبی امامہ پہنتے تھے ہم بھی مانتے ہیں، نبی ایسے چلتے تھے ہم بھی مانتے ہیں، نبی اتنی نماز پڑھتے تھے ہم بھی مانتے ہیں، ساری چیزیں جو تم مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر جھگڑا اس بات کا ہے کہ یہ ساری چیزیں عرب کے کافر بھی مانتے تھے، عرب کے کافر نہیں مانتے تھے تو لا الہ الا اللہ نہیں مانتے تھے، اور آج تم سے بھی ہمارا جھگڑا ہے تو اسی بات پر ہے کہ آپ بھی، میں بھی اپنی آستینوں میں وہی بت پال رکھے ہیں، اور کوئی جھگڑا نہیں، وہی بت پالے ہیں آپ نے اپنی آستینوں میں۔ وہ کہتے تھے کہ آئے 360 معبودوں مجھے خدا کے قریب کر دو، آپ کہتے ہو بڑے پیر صاحب میری دعا آسمان تک اللہ تک لے کے پہنچ جاؤ۔ کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم کو توحید پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہم کو حضرت سمیہ جیسی توحید پر جما دے، حضرت زمیرہ جیسی توحید پر جما دے، ام ایوب جیسی توحید ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان لوگوں نے نبی کی چوکھٹ پر نہیں رب کی چوکھٹ پر سوال کیا اور اللہ نے ان کی فریادوں کو سنا، اللہ تو ہم کو بھی اپنی رب کے سامنے اپنے سامنے فریاد کرنے والا بنا دے۔ بار اللہ جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو قلاش ہیں ان کی قلاشی دور فرما، جو مفلس ہیں ان کی مفلسی دور فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، بار الہ ان کو تو اپنی رحمت سے بیٹا بیٹی عطا فرما دے۔ جب تک ہم کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔